ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر یار علی نیٹورک سبسکرائب کریں اور پاس میں آئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، لیکن اس ایمان کی دولت میں کچھ جان ہے کہ نہیں ہے، اس کا عطا بتا۔ ضرور ہمارے پاس ایمان ہے لیکن اس میں جان تو ہونا چاہیے، کچھ کرنے کے لیے جان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، جن لوگوں کے ایمان میں جان تھی الحمدللہ انہوں نے سوکھے درخت کی طرف دیکھا تو ہرا بھرا ہو گیا، مردے کو دیکھا تو زندہ ہو گیا۔ آج پوری رات ہم تقریریں کر رہے ہیں، پوری رات بیانات ہو رہے ہیں، پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، مرید صاحب بھی حاضر ہیں، سب بیعت بھی ہو رہے ہیں ٹوٹ کر۔ دیکھو رومال پھینکا جا رہا ہے، صافہ بڑھا دیا جاتا ہے، چادریں ایک دوسرے میں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ مرشد ہی کا دامن پکڑ کر کے اور مرشد ہی کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اور جھوٹ کا وہ مرید اعلان کر رہا ہے کہ حضور جو آپ کہہ رہے ہو وعدہ تو میں سب کر رہا ہوں لیکن کرنا ہمیں کچھ نہیں ہے، پتہ چلا ایمان کی دولت تو ہے، مرشد کا دامن تو میں نے پکڑا ہے لیکن نہ تو میں نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی، نہ ہمارا ایمان جس عمل سے پاورفل ہوگا وہ عمل میں نے نہیں کیا ہے۔ اسی لیے چہار جانب دیکھیے مسلمان صرف ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ اس کے پاس نہیں ساتھ آتا۔ اندازہ کیجئے، میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج اس نازک حکومت میں، اس نازک دور میں دیکھیے روڈوں پر نہ جانے کتنے جانور مارے پھر رہے ہیں، وہ لاوارث کھاتے میں چلے گئے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی بلم سے مار رہا ہے، کوئی بھالے سے مار رہا ہے، کوئی نیزے سے لاٹھی ڈنڈے سے مار رہا ہے۔ میں نے کہا ہائے افسوس جو تمہارے دروازے پہ جانور بندھا ہوا ہے اس سے کہیں خوبصورت یہ جانور ہے، اس سے کہیں زینت یہ بخشتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جانور جو دروازے پہ بندھے رہتے ہیں وہ ہمیشہ دبلے پتلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولو آپ لوگ، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن جو روڈوں پہ چھوڑ دیا گیا جن کا کوئی وارث نہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ جو دیکھتا ہے اسے لالچ آتی ہے۔ کتنا خوبصورت جانور، کتنا تندرست ہے، کتنا توانا ہے، لیکن میرا اے جانور تجھے آخر کیوں لوگ ذلیل کرتے ہیں؟ کیوں لوگ بلم اور بھالے سے مار رہے ہیں تجھے؟ تو وہ جانور جواب دے گا میں لاوارث ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہا میں کسی کے تابع نہیں رہ گیا، میں کسی کے تابع داری میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، جب تک تو کسی کا تابع دار نہیں ہوگا تب تک تجھے در بدر ٹھوکریں ملیں گی، ذلت و رسوائی ملے گی، تجھے مارا جائے گا۔ اے سنیوں، آج کی تاریخ میں سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، نہ وہ اللہ کے تابع رہ گیا، نہ رسول اللہ کے تابع رہ گیا، نہ مرشد کے تابع رہ گیا۔ آج زمانے میں اسے رسوائی کی چادر اوڑھنا پڑ رہا ہے۔ واہ واہ، نہ تو مرشد کا ہو کے رہ پا رہا ہے، نہ تو رسول کا ہو کے رہ پا رہا ہے، نہ تو خدا کا نیک بندہ بن کے رہ پا رہا ہے، تو لاوارث کھاتے میں چلا گیا۔ اب تو جس طرف جا رہا ہے کہیں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کہیں سر قلم کیا جا رہا ہے، کہیں پیر کاٹا جا رہا ہے، کہیں گھروں میں ڈکیتی پڑ رہی ہے، کہیں ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو ریزی ہو رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ذرا غور تو کرو تم۔ ہائے افسوس، نہ جانے کہاں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو اس بے فکری کے ساتھ۔ اندازہ کرو مسلمانوں، یہ محفل میلاد ہے، کیا ہے؟
ذرا زور سے بولو، آپ لوگ بولو نا زور سے. کیا ہے؟ محفل میلاد ہے. مولانا اسرار فیضی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میرے آقا تشریف لائیں گے آج. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تمام علماء آئیں گے، تمام شورا آئیں گے. ارے سنیوں چلے آؤ، مدینے سے میرے سرکار آ گئے اور تم نہیں آ رہے ہو. اللہ اکبر، کتنا نڈر ہو گیا سنی مسلمان. مدینے سے میرے آقا چلے آئے، یہ سنی اپنے گھر سے نہیں آ پایا. ارے میں نے کہا تم بے وقوف ہو، کہنے والے لوگ بے وقوف ہیں. یہ منہ مسور کی دال، یہ محفل و مدینے کے تاجدار، نہ کسی کے وضو کا پتہ، نہ کسی کے غسل کا پتہ، نہ کسی کے لباس کے پاکی کا پتہ، نہ زمین کس پاک و صاف ہونے کا پتہ، نہ جو یہ بستر بچھا ہوا ہے اس کا پتہ کہ پاک ہے کہ ناپاک. ارے اب تو عام ہو گیا، ٹنٹ سے لے آؤ، چاہے وہ پاک ہو چاہے ناپاک، اسی پہ کلمہ پڑھو جھوم جھوم کے. میں نے کہا یا اللہ، آخر یہ کیوں ہماری محفلیں بیکار جا رہی ہے؟ لاکھوں لاکھ روپیہ سنیوں کا برباد ہو رہا ہے، نہ جانے کتنا کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ایک نمازی کوئی نہیں ہو پاتا، ایک نمازی کوئی نہیں ہو پاتا. میں نے کہا یا اللہ، کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا جلسے میں، نمازی ایک بھی نہ بن پایا. کل کی محفلیں ہماری ہوتی تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچپنے کی بات ہے، محفلیں ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا یہ ماحول میلاد شریف کی محفل کا کہ مولوی حضرات کتاب لے کے میلاد پڑھتے تھے. کیا لے کے؟ چلے جاؤ آج کے 40 سال پہلے کی بات کرو، آج سے 35 سال پہلے کی بات کرو، آج کے 30 سال پہلے کی بات کرو. آج یہ جلسے نئے نئے نہیں ہو رہے ہیں، وہی چھوٹے میلاد سے آج بڑا میلاد ہو گیا، بڑے جلسے ہونے لگے. لیکن اس میلاد کے کرنے کا انداز الگ ہوتا تھا. جب کسی کے یہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی تو اس کے پورے گھر کی صفائی ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہماری ماں اور بہنیں پورے گھر کی لپائی پتائی کرتی تھی، اور پتائی کرنے کے بعد گھروں گھر اعلان ہوتا تھا بھائی فلاں کے ہاں میلاد شریف کی محفل ہے، سب کو چلنا ہے. اب جو نہائے نہیں ہوتا تھا وہ غسل کرتا تھا، پاک و صاف ہوتا تھا. خوشبو لگا لو، سر پہ ٹوپی لگا لو، آج فلاں کے ہاں میلاد شریف کی محفل ہے. میں نے کہا اے اللہ کے بندو، ایسی صورت بنا کے کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا میری ماں نے ایسے نہیں پرورش کیا ہے گالی دے دے کر کے. جب بچپنے میں میری ماں نے پالا ہے مجھے تو دوسرے انداز سے پرورش کیا ہے. میں نے پوچھا کیسے پرورش کیا تھا؟ آج کی مائیں تو پرورش کرتی ہیں تو ٹی وی اور ویڈیو اور موبائل سے پرورش کیا کرتی ہیں، لیکن کل کی مائیں کس طرح پرورش کیا کرتی تھی؟ تو قسم خدا کی انہی کانوں نے سنا ہے. یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ لکھی بات بھی نہیں ہے، یہ پڑھی بات بھی نہیں، یہ سنی ہوئی بات ہے. ہماری والدہ ماجدہ جب ہمارے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو سلاتی تھی تو وہ پڑھتی تھی منہ سے نکلے باوضو اللہ 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 حسبی ربی. یہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کی عمر زیادہ ہے. مائیں پڑھتی تھی پہلے کہ نہیں پڑھتی تھی؟ پڑھتی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پڑھتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. تب کیسے لوگ پیدا ہوتے تھے جانتے ہو؟ ارے گھسیارا بھی ولی ہو جاتا تھا. جی حقیقت میں بتا. جی گھاس چھلتے چھلتے انسان ولی ہو جاتا تھا. ہمارے خاندان میں ایک رشتے میں میرے نانا تھے، خاندانی کی بات ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے تھے، لیکن ذوق بخشا تھا رب نے. تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے کہیں گھاس واس کاٹتے تھے تو بورا وہیں ڈال دیتے تھے، اور بورا ڈالنے کے بعد بھی بورا لے کے جاتے نہیں گھاس کاٹنے کے لیے، تو بورا ڈال دیتے تھے اور اسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے.
اور نماز کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا. لوگ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت کر کے نہ جانے کئی سو رکعت نماز پڑھتے تھے. وہ نہ جانے کئی سو رکعتیں نماز پڑھتے تھے. اور پھر اس کے بعد خاندان میں میرے کسی کو تکلیف ہوتی تھی اگر تو کہتے تھے کہ جاؤ گھسیارا دادا سے جاؤ, میں دعا کروا لو تو ٹھکائی لی ہو. ان کو گھسیارا دادا کہتے تھے. اب جب کوئی جاتا تھا ان کے قریب کہ حضرت دعا کر دیجئے تو کہتے تھے جاؤ اس سے کہہ دو کہ جہاں درد ہے وہی ہاتھ رکھے, جہاں درد ہے وہی ہاتھ رکھے. تم واپس جب تک میرے پاس آؤ گے اس سے پہلے اس کا درد ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. پورے خاندان کی یہ مشہور تاریخ تھی کہ جا کے کہنے والا کہتا تھا اس سے کہ جہاں درد ہے وہیں رکھو ہاتھ, دادا نے کہا ہے. اور میں جا کے واپس بتاتا ہوں, پھر آ کے آتا ہوں تو مجھے کیفیت بتانا. تو بیان کرنے والے یہی بیان کرتے تھے کہ آپ دادا کے پاس نہیں پہنچے ہوں گے, اس سے پہلے درد ختم ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ, گھاس چھیلتے چھیلتے اللہ نے یہ مقام آپ کو دے دیا. جن کو نماز کا پتہ بھی نہیں, روزے کا پتہ بھی نہیں, وضو کا طریقہ بھی سلیقے سے نہیں معلوم, غسل کا سلیقہ طریقہ بھی سلیقے سے نہیں معلوم, اور اللہ نے اتنا مقاموں میں سب بلند کر دیا. چلتے پھرتے لوگ بھی دم کر دیا کرتے تھے تو لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. آج بڑی بڑی ٹوپی والے بھی دم کر رہے ہیں تو سر کا درد نہیں جاتا. ہائے افسوس, سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دیکھو مشتاق میاں نے کتنا پیسہ خرچہ کیا ہوگا اس جلسے میں, یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. کچھ ہم لوگ تخمینہ لگا سکتے ہیں, 1,50,000 1.5 لاکھ ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شام سے لے کر اب تک کے اتنا علماء نے بیان کیا. کتنے لوگوں نے بیان کیا؟ بہت سارے لوگوں نے تقریریں کیا, نعتیں پڑھی. اب تو رات گزر جاتی ہے مشاعروں میں, رات گزر جاتی ہے مشاعروں میں, اور 10 کا نوٹ دیتے رہو تو پوری رات ایک ہی شاعر پڑھتا رہے گا. ایسا بیوقوف بنانے والا سسٹم چل گیا ہے. اسی 10 کی نوٹ کو 100 بار میں دیں گے, 10 بار میں دیں گے. ارے میں نے کہا نبی کی محبت میں دینا ہے, ظالم تو ایک ہی بار میں دے دے, 10 بار میں کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو سب تمہارا بیکار ہوتا جا رہا ہے, ضائع ہو جائے گا. 10 بار میں اگر تو نے دیا تو وہ تیری ریاکاری ہے, دکھاوا ہو گیا. اس کے عوض میں رب اجر کچھ نہیں دے گا. اور اگر ایک ہی بار میں محبت رسول میں اڑا دیا تو قسم خدا کی اللہ کی طرف سے اس کا اجر مل جائے گا. تمہیں ہوش تو آنا چاہیے. تمہیں کیا کر رہے ہو, کوئی روک بھی نہیں رہا تمہیں. دنیا میں سب سے بہترین دوست کون ہے؟ مولانا اسرار صاحب بتائیے. سب سے بہترین دوست وہ ہے جو ہمارے آخرت کی فکر کرے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. وہی سب سے اچھا دوست ہے. ہم کو 1 کروڑ روپیہ قرض دے دے وہ اچھا دوست نہیں ہے. ہم کو 10 20 50 بیگھے زمین دے دے وہ اچھا دوست نہیں ہے. ہمارے گھر تک راستہ بنوا دے وہ اچھا دوست نہیں ہے. ہمارے بیوی بچوں کی پرورش کرے وہ اچھا دوست نہیں ہے. ہاں, اچھا دوست وہ ہے جو ہمارے آخرت کی فکر کرے. اگر ہم جہنم کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو واپس کر لے, جنت کی طرف لے کے چلا جائے. کہاں جا رہے ہو؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر اس طرف سے جاؤ گے تو جہنم کی آگ تک پہنچ جاؤ گے. آؤ میں واپس کرتا ہوں, جنت کے راستے پہ لے کے چلوں گا انشاءاللہ الرحمن. اگر اس راستے پہ چلو گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرما دے گا. اے لوگوں, وہی سب سے اچھا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کون اچھا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اے لوگوں ذرا غور کرو, کون ایسا دوست تمہیں ملا آج تک کہ تجھے جہنم کی راہ سے روکا ہو کہ ہم تم کو جہنم کی طرف نہیں جانے دیں گے؟ کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے. اگر مشتاق میاں نے داڑھی نہیں رکھا ہے تو مشتاق بھائی کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ مشتاق بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے ارے کہاں کے نیک کہاں کے شریف رہ گئے بھیا. بولو, نماز ایک وقت نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, طہارت کی فکر نہیں, باوضو رہتے نہیں, نیکی کی طرف قدم آگے بڑھاتے نہیں. کہاں کے اچھے آدمی ہو گئے بھیا. انہی کو اچھے لوگ کہتے ہیں. اچھے لوگ انہی کو کہتے ہیں. نہیں, اگر اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی, جسم پہ اسلامی لباس ہوتا, سر پہ ٹوپی ہوتی, سنت مصطفیٰ کو پامال نہ کر کے اس پر اپنی جان کو قربان کرتا ہوتا تو قسم خدا کی اس سے بہتر اس لیے زمین پر کوئی انسان نہیں ہوتا.
کہاں گئی تمہاری فکر؟ جس قوم کی فکر مردہ ہو گئی وہ قوم مردہ ہو گئی، اور جس قوم کی فکر زندہ ہے قسم خدا کی اللہ کی طرف سے اسے زندگی ملتی ہے۔ آج ہماری فکر مردہ ہو چکی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ داڑھی کون رکھے گا؟ مندر میں گھنٹا ہلانے والا رکھے گا؟ بولو، مندر کا پجاری داڑھی رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ میرے آقا کی سنت کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول کا امتی زندہ کرے گا۔ مندر کے پجاری کا حق نہیں ہے، چرکی رکھنے والے کا حق نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں تم کو ایک مثال دے دوں جیتی جاگتی، بہت دن کی بات نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ میں گیا تھا ڈرائیوری لائسنس بنوانے کے لیے، مولانا ڈرائیوری لائسنس بنوانے کے لیے میں گونڈا RTO آفس میں گیا، کہا حضرت بغیر تصویر کھچائے لائسنس نہیں بنے گا۔ میں نے کہا بالکل کھچاؤں گا، کیونکہ اس کی مجھے ضرورت ہے، ہم کو گاڑی چلانا پڑتا ہے کبھی کبھی، ڈرائیور نہیں ملتا ہے تو میں معذور نہیں ہوں، میں کھیت کی جتائی کر لیتا ہوں، میں بہترین کسان کا بیٹا ہوں الحمدللہ، میں کسان ہوں، اے سی میں رہنے والا نہیں ہوں پیر کہ صرف اے سی میں بیٹھے رہو مسند توڑتے رہو، نہیں، حلال روزی کی طرف اپنا قدم آگے بڑھاتے رہو۔ کدال چلانا پڑے تو اسے بھی چلا لو، ہل چلانا پڑے تو اسے بھی چلا لو، کھیتی کرنا پڑے تو اسے بھی کر لو۔ فقیر آج بھی کہتا ہے یہ گیٹ میں کل تارا لگ جائے کوئی نہ آئے، مجھے کوئی فکر نہیں الحمدللہ۔ میں 3-3.5 لاکھ روپے کا گنا بیچتا ہوں حضرت، کیا ٹینشن، سال بھر تو خرچ اس سے میرا نکل ہی آئے گا الحمدللہ، کوئی فکر نہیں ہے۔ بیساکھی کے سہارے سے میری زندگی نہیں گزرے گی، میرا رب رازق ہے، روزی دینے والا میرا پروردگار ہے، بندے کے اختیار میں میری روزی نہیں ہے کہ نہیں؟ کہ ہے بولو؟ نہیں ہے الحمدللہ، روزی تو میرے در کی خیرات ہے، میرے گھر کی خیرات ہے، میرے گھر سے روزی بڑھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاسم نعمت، قاسم اعلیٰ حضرت سرکار نے اس لیے تو فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، بہت اچھے حضور، بہت اچھے۔ تو میرے گھر کی خیرات الحمدللہ۔ ہم تو اپنے عرس کی تقریب میں بھی یہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ بھکاریوں سے بھی کبھی بھیک مانگی جاتی ہے، بولو جی، بھکاریوں سے بھیک مانگیں گے تو پائیں گے ہی کیا؟ آپ درگاہ شریف جائیے، بہرائچ شریف لائن سے بھکاری کھڑے رہتے ہیں، آج میرے محلہ میں بھی لائن سے کھڑے رہتے ہیں، جس آستانے پہ حاضری دیجئے اس آستانے پہ لائن سے بھکاری کھڑے رہتے ہیں۔ آپ ذرا ان سے بھیک مانگ کے دیکھو، کیا دیں گے تم کو؟ کہیں گے یہ تو مجھ سے بڑا بھکاری ہو گیا، بھکاری سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہٹ بیوقوف، کہیں گے کیا تو پاگل ہے؟ میں خود ہی بھکاری ہوں، تو مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے؟ ارے جو دینے والا اس سے بھیک مانگ، غریب نواز سے مانگ لے، جس سے سب مانگ رہے ہیں، جس سے سب مانگ رہے ہیں۔ تو بھکاری تو آقاؤں کی بارگاہ کے سب ہیں، اس سے کیا مانگا ہی جائے اور کیا امید ہی کیا جائے؟ بھکاری دے ہی کیا سکتا ہے جس کی جھولی میں کچھ نہ ہو، خود ہی خالی جھولی لے کے کھڑا ہو۔ اے اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور آیت پڑھی ہے، تقریر اصل میں کیا بتاؤں، معاشرہ صاحب سے میں نے کہا تھا اگر میری گفتگو کروانا تو سب سے پہلے ہم کو بلوا دو، سب سے پہلے ہم کو بلوا دو، دعا خالی کوئی بھی کر دے گا۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی محفل ہے تو دعا وہ قبول ہوگی، چاہے سید صاحب کریں، چاہے خان صاحب کریں، چاہے پیر صاحب کریں، چاہے فقیر صاحب کریں، کوئی بھی کر دے، سب کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جی، کہ برستا نہیں دیکھو کر عبور رحمت، صرف سید صاحب پہ نہیں، کیا ہے، صرف مولانا صاحب پہ بھی نہیں، صرف پیر صاحب پہ بھی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے فرما رہے ہیں کہ برستا نہیں دیکھو کر عبور رحمت، بدوں پر بھی برسات برسات والے، بدوں پر بھی برسات برسان والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم چھپ جانے والے۔ اور ہم مجرم گنہگار کیا کریں گے میدان محشر میں؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ یہ کون کہے گا معلوم ہے؟ یہ ہمارے تورے وال نہ کہہ پئی ہیں، سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ میرے سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کے بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ پہلے سوچو کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم، مفتی عالم، جی ماشاءاللہ، قطب عالم، ولی کامل، شیخ طریقت، شیخ التفسیر، کیا کیا کہو وہ کم ہے، کس طرح تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اے میرے آقا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ایسے لوگ کہیں گے، ہمارے تورے وال یہو نہ کہہ بھی ہیں جو ہم بتائی تھے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ وہ تو دنیا میں بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بولی کس کی ہے؟ یہ مولوی صاحب کی بولی نہیں ہے، یہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، واہ واہ واہ، یہ ایرا غیرہ نتی کی بولی نہیں، یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں کہنا۔ اب ذرا جوڑ لو، جوڑو گھٹاؤ لے کے ترازو، ایک پلے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے رکھو، ایک میں اپنا بیٹھ جاؤ، اور پھر موازنہ کرو کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا، خود اندازہ کر لینا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تھانے والوں سے ٹینشن نہ کرو، خوف نہ رکھو رضا ذرا، تو ہے اب بے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بہت اچھے تو لائن کلیئر ہے، لائن کلیئر ہے، لیکن یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق بول رہا تھا۔ اے سنیو سچے عاشق، دعویٰ ہے دلیل نہیں تو سارے دعوے فیل ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمہ وکیل لڑ رہا ہے، اگر بغیر دلیل کے کوئی بھی مقدمہ لڑا جائے گا تو سوائے ناکامی کے کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ کہ ملے گی؟ بھائی جس دلیل مانگے گا، سامنے والا کہ آپ انہوں نے میرے والد صاحب کو مار ڈالا ہے، تو وکیل کہے گا دلیل لاؤ، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھئی دلیل لاؤ، وکیل کہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں بغیر دلیل کے حاضر ہوں، تو کہا تم ہی جیل چلے جاؤ۔ پلٹ گیا حکم، کیا ہوا؟ حکم پلٹ گیا۔ اے سنیو، عاشق کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، جنتی کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، امت مصطفیٰ بننے کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔
اگر دلیل نہیں تو ہر دعویٰ فضولی ہے، حقیقی نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، یاد رکھو سنی ہو، لاکھ جلسہ کر ڈالو لیکن جلسہ کرنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو جو اجازت دیا ہے، جن جن چیزوں کو حلال کہا اسے حلال جانے، جن جن چیزوں کو حرام کہا اسے حرام جانے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ ان کا فرمان ہمیشہ جاری ہوتا رہا کہ تم دنیا فانی میں زندگی گزارو تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارو۔ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو اس سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ داڑھی چھلوانے میں ناراضگی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے ناراضگی کہ نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنے میں، روزہ نہ رکھنے میں، مستحب کے پیچھے تو قربان ہوا جا رہا ہے سنی، اور فرض کا آتا ہی پتہ نہیں، جس کا داڑھی کٹواتے ہیں، فرض کا آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ آئے تو ضرور جلسے میں لیکن عشاء 80% لوگوں نے نہیں پڑھا، عشاء کی نماز آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ یا اللہ تقریر ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آستانوں پہ جاؤ تو ایک طرف درگاہ ہے، دوسری طرف مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میرے محلہ چلے جاؤ تو درگاہ کے چاروں طرف مسجد جی ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار محبوب الہی کے ہاں چلے جاؤ تو آستانے کے بغل میں مسجد، خواجہ قطب الدین بختیار قادری کے ہاں چلے جاؤ آستانے کے بغل میں مسجد، سرکار بندہ نواز گوسو دراز کے ہاں چلے جاؤ تو آستانے کے بغل میں مسجد، اور جتنے بڑا آستانہ ہوگا اتنے بڑی مسجد ہوگی، اتنی بڑی مسجد۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ میرے محلہ کی جامع مسجد ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہاں سرکار کے آستانے کے بالکل متصل۔ میں نے کہا جامع مسجد کہا رہے تو جامع مسجد کیوں نہ ہو، بڑی درگاہ بھی تو ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی درگاہ، کہا شہنشاہ ہندوستان کی درگاہ ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار ہندل ولی کی آستانہ ہے، جتنا عظیم آستانہ اتنے عظیم مسجد ہے۔ میں نے کہا کتنے لوگ نماز پڑھنے، کہا گنتی نہیں۔ میں نے کہا کچھ اندازہ تخمینہ بتاؤ، کہا جب پورے اجمیر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور سب اسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی اتر جانب، کوئی دکھن جانب، کوئی پچھم جانب، کوئی پورب جانب رخ کیے کھڑا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ بھی سنیوں کی عقیدت، دیکھو پاگل ہو گئی ہے یہ قوم۔ ارے کوئی کسی کا منہ تو قبلہ رخ ہے اور کسی کا رخ جو ہے دکھن جانب ہے، کسی کا رخ اتر جانب ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی محبت میں؟ ارے کہیں سرکار کے ہاں آئے نہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھی تھے، بادشاہ ہندوستان کے امام ہیں مسجد کے، اب ان کے پیچھے ہمیں پڑھ لے دو، وہ چاہے ٹیڑھی نماز ہو، چاہے بیڑھی نماز ہو، چاہے سیدھی نماز۔ میں نے کہا یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت ہے سنیوں کی۔ پاگل ہو گیا سنی، نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے اس کے سر پہ، کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ بس دیو نذرانہ 25-25 ہزار، اس لیے کہ جیسا مال آیا ہے ویسے جائے گا بھی۔ آیا ناجائز راستے سے تو جائے گا بھی ناجائز راستے میں۔ کرو مخلدوں کو مدعو، ان پیشاور خطیبوں کو، ظالموں کو اپنے دروازے پہ انٹری نہ ہونے دو۔ انہی کے بارے میں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی ببلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ہمارے دین کے چور ہیں، ہمارے نانا جان کی شریعت کے چور ہیں۔ یہ کبھی ان سے وفاداری کی بو نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے۔ یہ 25-25 ہزار مطالبہ کرنے والے مقررین خطبہ، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو اور کہہ دو تم سے دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے نقصان کے علاوہ۔ واہ واہ واہ، میرا تو یہ چیلنج ہے، نہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ میرے نانا جان کی شریعت کا سودا کر رہے ہیں، نانا جان کی پوری امت کو داؤ پہ لگا دیا، مذہب اسلام کو کمرشیل بنا دیا، بیچ رہے بازاروں میں۔ اس سے دین کا کام ہوگا؟ بولو، اس سے دین کا کام ہو سکتا ہے سوائے نقصان کے؟ بہت اچھے سے چھوڑ دو ایسے لوگوں کا دامن، نہیں چاہیے۔ میرے لیے میرا غوث کافی ہے، میرے لیے میرا خواجہ کافی ہے، میرے لیے میرا امام احمد رضا فاضل بریلوی کافی ہے۔ واہ واہ واہ، ایسا شیخ اور ایسا رہنما مجھے نہیں چاہیے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ ڈیلیٹ مار دو، جس طرح جس کا نمبر تم پسند نہیں کرتے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہو، ایسے اس دور کے غداروں کو ڈیلیٹ کر دو۔
ان لوگوں کے بارے میں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے آگاہ کیا تھا مجھے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. چور کیوں ہماری رکھوالی کرنے آئے گا؟ بولو. چور بھی کبھی کہے گا کہ ہم تمہارے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ چور تو ڈکیتی کرنے کے لیے آتا ہے. بولو. تو سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے چوروں کی رکھوالی ہے. یہ کیا؟ چوروں کی رکھوالی ہے. میرا امام اس وقت دیکھ رہا تھا ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے میں تمہاری محافظت کا ذمہ دار ہوں, میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں, اور وہی چور ہوگا. کیا ہوگا؟ وہی چور ہوگا. کہے گا میں تمہاری رکھوالی کر رہا ہوں اور وہی چور ہوگا. میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ تو جواب ملے گا امام احمد رضا فاضل بریلوی کا شعر ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل ہے. سونا معاملہ کہ نہیں ہے؟ بولو. ہے سونا کہ نہیں ہے؟ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو. اب تم اپنے آپ اپنی حفاظت کرو. جاگو. چور کا خوف ہوتا تو پہرے داری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہا نظر سوت جاگو ہو چلتے جاتے سڑکے سڑک سوت جاگو ہو. ہم نے کہا کاہے چلا دو بھیا؟ ارے کہ حضرت آج 5 روز سے چور بہت آوت ہے, اب سوئے نہیں دیتے ہیں. ہم سوون کہہ دی, نیند حرام کہہ دی. ارے نالائقو, تم اپنے دنیا کے مال کو بچانے کے لیے پوری رات شب بیداری کر سکتے ہو, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تم نہیں جگ سکتے؟ بولو. اس کے لیے تم سنت و شریعت کی پاسداری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, اب کرو, اور چاہے سیدھے جہنم میں کود جاؤ, میرا کیا ٹینشن ہے؟ بولو. بتانا میرا کام ہے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, سترک رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہوشیار نہیں رہو گے تو تم اس دور میں پتہ ہی نہیں پاؤ گے کہ دین کا دشمن کون ہے, دوست کون ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. پتہ ہی نہیں پاؤ گے, امتیاز ہی نہیں کر پاؤ گے. ارے یہی 25 مولوی بیٹھے رہیں گے, ڈاکو ایک سے ایک بیٹھے رہیں گے اسی میں. تم پتہ ہی نہیں پاؤ گے اس میں کون ڈاکو ہے اور کون میرے ایمان کی محافظت کرنے والا ہے, کون میرا ایمان بچائے گا, کون میرا ایمان لوٹ کے لے کے چلا جائے گا. تم پتہ ہی نہیں پاؤ گے. اور جب جائیں گے تو نذرانہ بھی دو گے, اور مرغا گوشت بھی کھلاؤ گے, بکرا بھی کھلاؤ گے. تم سب محبت میں کرتے جا رہے, پتہ نہیں تمہیں, اس لیے کہ وہ آلہ ہی نہیں تمہارے پاس, وہ تھرمامیٹر ہی نہیں ہے کہ جس سے چیک کیا جا سکے. ہاں یہ ہے, مولانا اسرار سے پوچھو گے تو یہ پھان بین کے بتا دیں گے اس میں کون بدماش ہے اور کون کام کا آدمی ہے کہ نہیں ہے. ارے اولادیں تو 10 ہوتی ہیں, لیکن کام کے اس میں 1 ہی 2 ہوتے ہیں, باقی سب ناکارہ نکل جاتے. تو کہا تھا اسی اولاد سے بے اولاد بھلا. تو محافظت کرنے والے تو سب دعوے دار ہیں, میں حفاظت کروں گا, وہ کہے میں حفاظت کروں گا, اور میں کہوں گا نذرانہ کون نہیں لے گا, کہ حضرت یہ تو نہ ہو پائی. سب کہو لیکن یہ نہ کہو, یہ تو معاملہ آپ الٹا بتائے دیو. ارے کسی مولوی سے ذرا ملا کے تو دیکھو مصافہ. حضور میں آپ کی دستبوسی کرتا ہوں, قدم بوسی کرتا ہوں, آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ آئیں گے تو کچھ دین کا کام ہوگا. آپ آئے, دین کا بڑا کام ہوا, سبحان اللہ. آپ دستبوسی ہماری قبول فرمائیے, قدم بوسی قبول فرمائیے, دوبارہ یاد کریں گے تو پھر تشریف لائیے گا. بیٹھے گا گاڑی میں تو کہے گا رکو حرام خورو, پھر پوچھو تب تو کا بتائیں بھائی. اب کی تو کونے میرے کے برداشت کیے جائی تھے, لیکن اب تورے دوارے تقریر نہ ہوئے تھے. اب وہ جب تک زندہ رہی تب تک یہی پرچار کرے گا کہ مشتاق کے یہاں جانا نہیں, صرف دست بوسی ہاتھ رہتا ہے. اب آپ کہو کہ حضرت یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ بولو. تو ایسا نہ ہے کہ سنی سنائی بات ہو. لکھاہی ایک گاؤں ہے بلرام پور کے قریب میں, مولانا اسرار صاحب بخوبی جانتے ہیں. مفتی انوار صاحب ہر سال پروگرام کرتے ہیں. مفتی انوار برکاتی کا نام سنا ہوگا, سنا ہے کہ نہ سنا؟ بہت دور تک ان کا نام بھاجت ہے جی. بہت بڑے خطیب ہیں, بہت بڑے مولانا ہے بلرام پور کے, لکھائی کے رہنے والے ہیں. لکھائی والے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دیا, سبحان اللہ. تو مفتی انوار صاحب ہمیشہ مدعو کیا کرتے تھے. اس سال جب مدعو مجھے کرنا چاہے تو اتفاق سے میں تاریخ کہیں اور دے چکا تھا,
میں نے کہا اس سال حضرت میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک سبق میں ضرور پڑھاؤں گا آپ کو. کہا کیا حضور؟ تو میں نے کہا اگر اس سال مولانا لوگوں کو آپ نے نذرانہ نہیں دیا تو آنے والے سال سے پوسٹر نہ چھپائیے گا. کہا حضور کیوں؟ تو میں نے کہا اب حد ہو گئی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اب حد پار کر گئے ہیں آپ. اب تک کے تو علماء کو نذرانہ نہیں دیا پروگرام ہو گیا لیکن اگر اس سال نہیں دیا تو آنے والے سال جلسہ نہ کریے گا پوسٹر نہ چھپوائیے گا. کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا چونکہ مفتی آدمی رہے مقرر خدا ہیں تو اسٹاف کے معاملہ رہا تو کہا کرے نذرانہ دی مولانا اسرار کے اسٹاف کے آدمی ہوں تو اسٹاف میں نان اسٹاف کر دیتے تھے بس چلے جائیے خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے. تو مولانا اسرار نے طے کر لیا کہ اگر اس بار نہیں خدمت کی مفتی صاحب تو آنے والے سال سے پھر قدم نہیں رکھنا ہے. ایسے نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا حضور جب آئیے تو یہ کرایہ بھی نہیں دیتے ہیں بتائیے کون آئے گا ان کا. ہم نے کہا اسی کے لیے آپ آتے بھی ہیں الحمدللہ. بھئی جس کے لیے آپ آتے ہو اس کا طلب تو ضرور رہے گا. اے سنیوں اگر جنت کی لالچ سے آتے تو اس کا طلب تو نہ رہتا. اگر دولت کی لالچ سے آئے ہو تو اس کا طلب رہے گا. اگر نبی کے دین کا درد ہوتا تیرے کلیجے میں شریعت مصطفیٰ کا درد ہوتا تو وہ درد لے کے آتے لوگوں کو سنا کے چلے جاتے. کوئی خدمت کرتا یا نہ کرتا لیکن دین مصطفیٰ کا درد میں بیان تو کر دیتا. بولو شریعت مصطفیٰ کے درد کو میں بیان تو کر دیتا. اے سنیوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. نانا جان کے شریعت کے حکم کی پاسداری کرو. شریعت مصطفیٰ جن جن باتوں کا حکم دے انہی باتوں پر عمل کرو. میرے آقا سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر مضبوطی سے سختی سے قائم رہو. پھر نعرہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت. پھر دلیل کی انبار جب لگا دو. ارے یار ایک دلیل کوئی مانگے تو 25 دلیل پیش کر دو. میرے سنی ہونے کی یہ دلیل ہے. اب کونوں وہاں بھی پوچھے تو سنی ہو اور تو کہے ہاں تب کہ ہم سنی نہ ہوئی تب تو ہو. جہنمیوں کہتے ہم سنی ہو. وہاں بھی کہتا تم سنی نہیں ہو میں سنی ہوں. اب کہتا منی ہو تو سنی تب تو کہو کہ کیسے بھیا تم سنی ہو. پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تو کہا تم بتاؤ تم کیسے سنی ہو. تب تو کہو ہم سنی ہوئی جلسہ کری تو تعزیہ رکھی تھا اور کیا ایسے سنی ہوئی. تو کہے ان کا نام سنی نہیں ہے کہ تعزیہ رکھو جلسہ کرو تو تم سنی ہو جاؤ گے. آؤ دیکھو میرے چہرے کو لٹک جائے گا منہ. بنا لو گے بندر کے طریقے سے چلے آؤ گے اس لیے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے ہی نہیں. تب تم سوچتے ہو یا اللہ ہم سے تو یہ ٹھیک ہے ہو 5 وقت کم سے کم مسجد تو جاتے ہیں بس گئے کام سے نماز تمہاری تھی ڈاکہ مارا لے کے چلا گیا. راج وہ کر رہا ہے لے گیا تم کو کام سے. ارے ہم سے تو ٹھیک ہے حضرت. ہم سنی مولوی تو ہر دم وہابین کے برائی کرت ہے کہیں لیکن اب ہم سے نہ ٹھیک ہے حضرت. کم سے کم 5 وقت نماز پڑھے تو جاتا ہے. داڑھی تو رکھے ہے کرتا پیجامہ تو پہنے ہے تو تم کیوں نہیں رکھتے؟ اگر رکھ لو گے تو بلڈ کینسر ہو جائے گا تمہیں. بولو بھئی رکھ لو گے تو تمہیں بلڈ کینسر ہو جائے گا. بتاؤ تم کو اس کی فضیلت. یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کا. پورے جسم میں بہت ساری جگہوں پہ بال ہوتے ہیں اور ان بالوں کو تم نکالو. شام کو نکال دو صبح ہاتھ لگاؤ تو یہ تم محسوس نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بال اگا ہے. لیکن اگر داڑھی کو چھلا دو آج شام کو چھلاؤ اور 9 بجے بستر پہ آؤ ہاتھ مارو تو پتا چلے گا کلہ آ گیا کلہ. میں نے کہا اتنی برکت 3 ہی گھنٹے میں میں نے ہاتھ لگایا تو پھر کر 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 شروع ہو گیا. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بارگاہ مولا سے جواب ملے گا. اے سنیوں تمہیں ہوش نہیں. یہ میرے محبوب کی پیاری سنت ہے اور میرے محبوب کی ہر ادا مجھے محبوب ہے. سبحان اللہ. میں اس میں اتنی برکت دوں گا اور تمہیں پوری زندگی موقع ملے گا. آج بناؤ کل جمے گا. آج بناؤ کل بڑھے. آج بناؤ کل بڑھے. جب تک دنیا میں زندہ رہو گے تب تک برکت ہی برکت. اب یہ موقع دے رہا پروردگار اب تو رکھ لے. یہ میرے محبوب کی سنت ہے اب تو رکھ لے. تو اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ تو میرے محبوب کا امتی اب تو رکھ لے.
اب تو رکھ لے، اب تو رکھ لے، اب تو رکھ لے، اسی میں بندے کی زندگی ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل کو طے کر لیا، داڑھی نہیں رکھا، قبر میں پہنچا۔ اب مولانا صاحب کہہ رہے تھے جب قبر میں جاؤ گے تو مدینے کے تاجدار کا دیدار ہوگا، اور میں کہہ رہا ہوں دیدار ہوگا کہ انکار ہوگا؟ میرے آقا چہرہ پھیر لیں گے، بندر کی طرح منہ بنا لو گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، دھانا شروع کر دیں گے، دے کرس پہ کرس۔ اب کیا کرو گے؟ خاک کیا کرو گے؟ ارے جنت کے مالک نے تو چہرہ تجھ سے پھیر لیا، اب کون حامی مددگار قبر میں ہوگا تیرا؟ ہوش کرو سنیوں، نمازی بن جاؤ، چہرے پہ داڑھی رکھو، جسم پہ اسلامی لباس ڈالو، سر پہ عمامہ اور ٹوپی رکھو، جس طرف سے نکلو دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہے سنی خوش عقیدہ مسلمان جا رہا ہے، بتانا نہ پڑے کسی سے، تعارف کروانے کی ضرورت نہ پڑے، میری کردار سے، میرے گفتار سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے سونے جاگنے سے، میرے کھانے پینے سے، میری ہر ادا بولے نبی نبی، بولے نبی نبی، پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ میں اپنے نبی کا سچا عاشق ہوں، میں اپنے نبی کا سچا عاشق ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ بتانا میرا کام تھا، عمل کرنا آپ کا کام تھا۔ مرضی آئے گی عمل کیجئے گا، میں وعدہ نہیں کرواؤں گا، مرضی آئے گی عمل کیجئے گا، مرضی آئے گی نہ کیجئے گا۔ ابھی جہنم میں کود جاؤ تو فکر اتنی ہے کہ میرے نانا کی امت ہو، اگر جہنم میں چلے جاؤ گے تو دیکھ نہیں جائے گا کہ دیکھ جائے گا؟ بولو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو یار، تم جہنم میں جاؤ تو مجھ سے کیسے دیکھا جائے گا؟ مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے تکلیف ہوگی، مجھے الجھن ہوگی، مجھے گھبراہٹ ہوگی کہ جو پوری زندگی میرے نانا کا کلمہ پڑھا اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہائے افسوس سنیو، ہوش میں آؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدل دو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرو۔ آج مسلمان چاروں طرف ذلت و رسوائی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، جس طرف دیکھیں اس طرف ذلیل خوار ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بس تڑپ تڑپ کے میں رہ جاتا ہوں، یا اللہ تو امت مسلمہ کو ہدایت دے دے، امت مسلمہ کو نانا جان کی شریعت کی پیروی کرنے کی توفیق دے دے مولا، بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے پروردگار اگر تو توفیق دے دے تو اس روئے زمین کا کوئی کلمہ گو مسلمان باقی نہیں رہے گا تو نانا جان کی شریعت کی پاسداری نہ کرے۔ آپ دیکھو تو ذرا غور کرو تو کس طرح ذلت ہو رہی مسلمانوں کی، کس طرح رسوائی ہو رہی ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی وقار نہیں رہ گیا۔ ہوش تو کرو مسلمانوں، تمہیں فکر نہیں ہے، اس بے فکری سے تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ کلمہ تو ضرور پڑھ رہے ہو میرے نانا کا، لیکن حکم کی تعمیل تم نہیں کرتے۔ میدان محشر میں میرے نانا جان کی شریعت کی پاسداری کرنے والا جہنم کی آگ اسے جلا پائے گی، قسم خدا کی، رب کی جانب سے ایسا پاور ملے گا اسے کہ جسے چاہے گا جہنم کی آگ سے نکال لے گا۔ یہ کون ہے غوث اعظم؟ یہ کون ہے غریب نواز؟ یہ کون ہے محبوب الہی؟ یہ لوگ شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی تو میرے نانا جان کی امتی ہی ہے نا، یہ شفاعت کریں گے، ان کو پاور ہوگا۔ اے احمد رضا تجھے اختیار ہے، جسے چاہے جنت میں لے جائے، یہ پاور حاصل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار وہاں چھٹائی کریں گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ یہ میدان محشر کی بات ہے، کہاں جنت ہے بتائیے؟ میدان محشر میں کہ زمین پہ؟ میدان محشر بپا ہوگا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کھڑے ہوں گے اور میرے آقا ڈیوٹی دیں گے، اے احمد رضا تو یہی کھڑا ہو جا اور چھٹائی کر، کون جنتی ہے کون جہنمی۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی گستاخ رسول کا ہاتھ پکڑیں گے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو دنیا میں آقا کریم کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو جہنمی ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آج ہماری فکریں مردہ ہو گئی ہیں، ہماری سوچ مردہ ہو گئی ہے، ہماری عقلوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس سیاہ دل کو، اس زنگ آلود دل کو اس طرح بدعملی کے شکار ہو گئے ہو کہ تمہیں فکر ہی نہیں۔ جلسے میں آنا مستحب ہے، سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ سنت صحابہ، سنت اولیاء، مستحب ہے۔ اور نماز پڑھنا
بولو منہ سے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب پورا مجمع ہوتا اگر شام کو میری تقریر کروا دے تو میں پوچھتا کہ عشاء کی نماز کون کون لوگ پڑھ کے آئے ہیں؟ بولو تو کیا جواب دیتی قوم؟ کوئی جواب تھا؟ پوچھ لو بھی ممبر سے کہ کتنے لوگ باوضو ہو کے آتے ہیں، کتنے لوگ بے وضو ہو کے۔ ارے یار اس کو کیا کہتے ہو؟ بولو، کہاں چیر دے اپنا سینہ، کہاں دے دے اپنی جان، اس کو کہتے ہیں منبر رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا۔ ایسا نہیں میں کسی کی عداوت کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، لیکن درد ہے دل میں، دل میں درد ہے۔ یہ منبر رسول، اس کا نام میں نے رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ منبر رسول۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ علماء سے پوچھو۔ رسول کا منبر، آستانے پہ جاؤ تو بے وضو نہ جاؤ۔ آستانے کی عظمت زیادہ ہے کہ رسول منبر رسول کی؟ بتاؤ کس کی عظمت زیادہ ہے؟ بھئی میں آپ سے کہوں کہ سرکار غازی پاک کے آستانے کے اندر چلو بے وضو، تو کہ حضور مجھے کوڑی ہونا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ میں کیا کہو گے؟ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے ایسے جلیل القدر بندے ہیں، یہ ایسے ولی ہیں کہ اگر میں بے وضو جاؤں گا تو کوڑی ہو جاؤں گا۔ اور میں نے کہا اس پہ کیا ہو گیا؟ یہ منبر رسول ہے، اس پر بھی باوضو ہو کے چلے آؤ۔ کہا اس طرح بے حرمتی کر رہے ہو اس کی، کیوں اس پہ ناپاک بستر لگا رہے ہو؟ پاک و صاف بستر لگاؤ، جو گھر میں سب سے تمہارے اعلیٰ قیمتی بستر ہو، جو سب سے قیمتی قالین ہو، اسے بٹھا دو۔ یہ میرے آقا کا منبر بنایا ہے، پتہ نہیں میرے آقا ہی تشریف لے آئے تو اس دولت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ میرے آقا ناپاک بستر پہ بیٹھیں گے کہ واپس لوٹ کے چلے جائیں گے؟ کہاں چلی جائیں گی اس کی برکتیں؟ کیا فائدہ ہوا لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کرنے سے؟ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئے گا تو ماننا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں ماننا، دوبارہ نہیں بلاؤ کہ بس اتنا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا رب رازق ہے، میرا پروردگار روزی دینے والا ہے، اس طرح روزی دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا پروردگار کہاں سے دے رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی تاریخ میں بھی ادارہ چل رہا ہے خانقاہ میں، لیکن کبھی چندہ پندہ میں نہیں کرتا۔ 1 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، لیکن کوئی میرا متقد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے کہوں 10 روپیہ چندہ دے دو۔ جاؤ، سمجھ میں آئے تو دینا، نہ سمجھ میں آئے تو نہ دینا۔ جیسے میں کہتا ہوں یہاں کہ سمجھ میں آئے تو ماننا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں ماننا، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن میں اپنے فرض سے ادا ہو گیا، میں اپنے حق سے ادا ہو گیا۔ میں نے آپ کو تنبیہ کیا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے، اور مانو گے کب یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ کب مانو گے یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ مانو گے تب جب دل کی صفائی کر لو گے تب، اور دل صاف ہوگا کب؟ چونکہ سیاہ ہو چکا ہے اندر کا معاملہ، مشین بگڑ چکی ہے، اب چاہے جتنا ہینڈل لگاؤ گے اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نازل پلنجر گڑبڑ ہو جائے تو پوری رات ہینڈل مارنے لگو، جتنے نوجوان ہیں سب کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، لیکن وہ انجن نہیں اسٹارٹ ہوگا۔ میں نے کہا اے مسلمان، جس طرح تیرے انجن کا نازل پلنجر فیل ہو گیا ہے، ایسے اللہ نے تمہارے جسم پہ بھی نازل پلنجر بنایا ہے۔ دل اور دماغ یہ دونوں پہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکے ہیں، اب سپلائی نہیں ہو رہا ہے تیل کا، خون کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ زنگ لگا ہوا، اب اس زنگ کو صاف کرو پہلے، تو اب ظاہری زنگ لگا ہو تو اس کو اینٹا جھاوا سے صاف کر لو، لیکن اب اندر والی مشین گڑبڑ ہے، اس میں زنگ لگا ہوا ہے، وہ کس ریتی سے گھسا جائے گا، کس لیک مال سے صاف کیا جائے گا، کس اینٹے سے صفائی ہوگی؟ تو میں نے کہا نہ اینٹا صاف کرے گا، نہ ریک مال صاف کرے گا، نہ ریتی صاف کرے گی، ضرب اللہ صاف کرے گا۔ واہ، اللہ و رسول کا ذکر صاف کرے گا۔ ذکر و فکر کے ساتھ بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور کم سے کم 500 بار درود پڑھو، لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاؤ، اللہ اللہ کا ضرب لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے گا، دل بے شک روشن فرما دے گا۔ اور جیسے روشنی ہوئی کہ لائٹ چالو ہو گئی، لائٹ چالو ہو گئی، اب روشنی سے جب دیکھنا شروع کرو گے تو پھر راستہ صاف نظر آئے گا، راستہ صاف نظر آئے گا۔ اے سنیوں،
ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کافی ہو گیا، سارے مقرروں سے زیادہ وقت میں نے لے لیا، ہم کو لگ رہا ہے، اس لیے کہ 2:45 بج رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، اتنا ٹائم آپ کا میں نے لیا۔ اگر میری ذات سے، میری زبان سے، میری بولی سے، میرے کلام سے کسی طرح سے کہیں سے کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اسے آپ معاف فرمائیے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی مومن کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اگر کہیں سے کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ الفاظ میرے تیکھے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اس لیے میں جلدی بیان نہیں کرتا ہوں۔ اب مجبور کر دیتے ہیں لوگ بیان کرنے کے لیے، تو جو سچ ہے وہی، جو اندر ہے وہی مال نکلے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بورے کے اندر جو ہے وہی تو نکلے گا، تو اس ڈھانچے کے جو اندر ہے وہی باہر ہوگا، جو باہر ہے وہی اندر ہوگا۔ یہ لوگوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آقا کریم کے نالے پاک کے صدقے میں، کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ جو بھی بیان ہوا ہے اس کو سننے سے زیادہ اس پر ہمیں سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور خصوصیت کے ساتھ مشتاق میاں نے اس محفل کا انعقاد کیا بچے کے عقیقے کے موقع پر، شاید ختنہ اور عقیقہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک صالح بنائے، اور پروردگار اس محفل کے توسط سے اسے صحیح دین کا سپاہی، صحیح مسلک کا وفادار محافظ بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت اور آقا کریم کی شریعت کا اس بچے کو تابعدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ۔